پروگرام، 1 UHC اور 1 یونیفارم ہیلتھ انشورنس. تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ابھی سندھ نے بھی اپنی پولیٹیکل ول شو کی ہے اور جو ماڈلٹیز ہے اس کو طے کیا جا رہا ہے. اس طرح KP کا جو پیکج ہے اس میں ہم تھوڑی سی موڈیفیکیشن لا رہے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے وہ غریب ترین جو لوگ ہیں 20% یا 30% جو نہیں افورڈ کر سکتے، جو اگر ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی زندگی افیکٹ ہو جاتی ہے، ان کی فیملیز کی زندگی افیکٹ ہو جاتی ہے، ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، وہ تو بالکل فری ہو، ان کو ساری سروسز ایکیوٹ، انفیکشس، کرونک ساری فری ملے. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اپنا پیسہ ہاسپٹلز میں، پرائیویٹ میں یا فارمیسی میں یا کلینکس میں، وہ پول کرے اور بہت ہی نامنل چارجز وہ پول کرے اور ہم اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے وہ بھی لے لیں اور پھر گورنمنٹ اپنا بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے اور وہ سسٹم چلے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی پروگرام دنیا میں فری نہیں ہے. پاکستان کا انشاءاللہ یہ لارجسٹ پروگرام ہوگا جس کی سکیل اور ریچ سب سے زیادہ ہوگی اور وہ جو سروسز دے گا وہ بھی بڑی کمپریہنسو ہوں گی. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں عرض کر لوں کہ جو ہمارا 500 جو نئے ہاسپٹلز ہیں، جو نئے BHUs ہیں جو ہم ریویمپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ فنکشنلائز کر کے دیں گے اور آنریبل پرائم منسٹر انشاءاللہ جنوری میں آپ کو افتتاح بھی ان کا کروا دے گا، ایک یا دو کا، تاکہ آپ کے سامنے نظر آ جائے کہ یہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہے. اٹ از دا لارجسٹ اینڈ فاسٹسٹ پرائمری ہیلتھ کیئر انٹرونشن. اچھا، ان میں ہم نے مزید کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ فیسلٹی بناتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، پروونسز اس کو HR دیں گے اور ہم نے WHO کو قائل کیا ہے کہ اس میں وہ جو ہمارا ریفرل پاتھ وے ہے جو ہم نے بنایا ہے کہ پرائمری لیول سے جو مریض آپ بھجواتے ہیں سیکنڈری لیول کو، اگر ادھر ٹھیک نہیں ہوتا یا ٹھیک نہیں ہوتی آپ ٹرشری کو بھجواتے ہیں، تو پھر اس کا فالو اپ اور فیڈ بیک پرائمری لیول پہ آنا چاہیے کہ میرے مریض کو جو میں نے ریفر کیا تھا آؤٹ کم کیا ہے، کیا اس نے پروگرس ہوئی ہے سیکنڈری لیول پہ یا ٹرشری لیول پہ، آؤٹ کم آف دا ہیلتھ کہ اس کی بہتری آئی ہے نہیں. تو یہ ایک اسکیم بھی ہم اس میں متعارف کرا رہے ہیں اور یہ ڈیجیٹلائز ہوگا، یعنی رائٹ فرام دا پرائمری لیول ہمارا سیکنڈری ٹرشری اس کو انرول کرے گا اور اس کی ڈیٹا اور سارے جو ریسورسز اس کا ہے انفارمیشن وہ اویلیبل ہوگی ایٹ دا کلک آف ون بٹن. تو یہ مین ٹاپک تو یہی تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس کی ریفارمز ہم شروع سے لا چکے ہیں اپنے ہیلتھ منسٹری میں، جو ہم نے اپنا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی سیل بنایا ہے. ایک ہم نے بنایا ہے اینٹی گریونس سیل جس میں سیکشول ہیرسمنٹ اور باقی جو سٹاف کی گریونسز ہے وہ ریزالو ہوتی ہیں. اور پلیسمنٹ کا بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ایک کمیٹی کرے، تاکہ یہ جو سسٹم ہمارا ہے یہ کسی انڈیویجول کی وہ اتنا امپاور نہیں ہو کہ وہ رولز کو وائلیٹ کر سکے یا رولز کو اوور رول کر سکے. تو ایک سسٹم یہ بھی ہم نے گورننس کا بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹلائزیشن جو کہ بہت ہی اسینشیل تھی ہمارے لیے کہ ریئل ٹائم میں ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے. تو منسٹری ہماری اپنی جو انٹرنل ورکنگ سسٹم ہے وہ ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ہوا ہے 80%، 20% مزید رہتا ہے. لیکن ہمارے پروونشل ڈسٹرکٹس لیول کے جو ہیلتھ سسٹم کے کمپوننٹس ہے وہ ڈیٹا ڈیجیٹلائز طریقے سے بھجوا رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم پرائمری لیول کا ڈیٹا بھی ڈیجیٹلائز کر لیں. وہ بھی اس میں بھی ہمارے پول آف جو وہ ہیں پارٹنرز ہیں وہ ان میں ہمیں انپٹ دے رہے ہیں. اور پنجاب میں بہت بڑی پروگریس ہوئی ہے، KP میں بھی، سندھ میں بھی. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہو، سارے ہیلتھ فیسلٹیز ایک ڈیٹا پول میں آ جائے. جس طرح ہمارا IDMS کا سسٹم ہے، DHIS کا سسٹم ہے کہ ڈیٹا پرائمری لیول سے ڈیجیٹلائز ہو، ادھر ہی انالیسس بھی ہو، پھر کاؤنٹر چیک بھی ہو اور ریئل ٹائم میں آپ کو ایکوریٹ ڈیٹا ملے. تو یہ ہمارے پلان کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہمارے ریفارمز جو ہم پروگرام میں لائے ہیں، جس طرح ڈریپ میں ہم نے ایک اپنی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بڑھانے کے لیے ہم نے وہ اپنا ایک ایپ لانچ کیا تاکہ لوگ ہمیں بتا سکیں کہ میڈیسن کی شارٹیج، کوالٹی کے بارے میں. اور دو اور اہم چیزیں جو ہم ڈریپ میں انشاءاللہ کریں گے، وہ جو لائسنسنگ اور رجسٹریشن کا سسٹم ہے وہ ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن انٹریکشن اس میں کم ہو اور وہ جو شکایات ہمیں آ رہی ہیں وہ کم ہو جائیں، بلکہ ان کا سارا خاتمہ ہو جائے اور وہ ڈیجیٹلائز سسٹم ہو تو کسی کو پھر شکایت نہیں ہوگی. اسی طرح باقی بھی ہمارے جو PMDC میں ہم ریفارمز لا رہے ہیں، آپ کو علم ہوگا اس دن ہماری ہائی لیول ڈیلیگیشن آئی تھی ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن.
جو ہم اپنی ڈگری کی وقت بڑھا رہے ہیں دنیا میں، اور پاکستان انشاءاللہ اس میں سے ایک کریڈٹ ہو جائے گا، کیونکہ جو انیشیل وائبز جو ہمیں آ گئی ان میٹنگ سے وہ کافی پازیٹیو تھے. وہ ہماری یونیورسٹیز کالجز کا بھی دورہ کریں گے، لیکن ابھی ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے. تو اور یہ ایک خوشین بات ہے. ہم اپنی ڈگری کی اور ہم اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے اس کی وقت بڑھائیں گے، تاکہ گلوبل انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا جو ڈیو اسپیس ہے وہ ہم اکوپائی کر سکیں، وہ ہم لے سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن کا جو پروگرام ہے وہ پروپوزل ہماری طرف سے اپروو ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول آ جائے گی. تو ہم پرائم منسٹر سے آلریڈی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو بھی انیگوریٹ کر لیں. اور جو ڈائبٹیز کا پروگرام ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تیسرا جو بہت بڑا پروگرام ہے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام، جو ورلڈ بینک اس کو لیڈ کر رہا ہے اور پوری صوبی اس میں اپنا ریسورسز پول کر رہے ہیں $432 ملین کا، وہ بھی فائنل فیز میں ہے. اور انشاءاللہ ہمارا جتنا بھی ٹائم رہتا ہے اس میں ہم اسی کو ایٹ لیسٹ رول ڈاؤن کریں گے اور ایک اسکیم آف سکسیشن بنا لیں گے، سکسیشن پلاننگ بنا لیں گے، تاکہ پھر ہماری بعد آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو اون کرے اور چلائے. اور انشاءاللہ وہ بھی پاکستانی ہیں جو بھی آئیں گے، تو وہ اگر کنونس ہے اس کی افادیت پہ اور اس کی سسٹینیبلٹی پہ، تو وہ بھی اسی کو اون کریں گے، چلائیں گے. تو وہ ایک کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ اس میں رہے گا. تو یہ یہاں تک ہماری اس کی تھی اپنی جو پروگریس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ابھی ہم آپ سے کوشچن لیں گے. نیوز ون سے میڈم آفتاب جہاں.